جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کے ایک ولیہ کا ذکر کیا اور اسی ضمن میں ولی کی شان بھی، پہچان بھی اور ولی کا بیان بھی ذکر کیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میرے پیغمبر اس کتاب کے اندر میری ولیہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی لوگوں کے سامنے کر فرمایا اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ کی نیک ولیہ حضرت مریم علیہ السلام اور مریم کہتے ہیں عابدہ کو، عبادت کرنے والی کو۔ عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا دیکھو نا مریم کا معنی ہی دیکھو نا کہ عابدہ، عبادت کرنے والی، اور تم کہتے ہو مریم ہمارے خداؤں میں سے خدا ہے۔ فرمایا اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جب جوان ہوئی حضرت مریم علیہ السلام نے ایک جگہ مختص کر دی، علاقہ جگہ پہ چلی گئی، حیا تھا، گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جس کے اندر حیا ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے۔ اور آج کتنی عورتوں کو ہاتھ دے دینا، جب پردے کا کہا جائے وہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ شہری پردوں میں کیا ہے؟ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ولی لے گا ارادہ پردے میں چلی گئی، اکبر کا لفظ نکل بے پردہ نظر آئی کل چل بیویاں، اکبر غیرت قومی میں زمین میں گر گیا۔ وہ پوچھا آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل کے مردوں پہ پڑ گیا، یہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ عورتیں آج بے پردہ ہے مردوں کی وجہ سے۔ بہرحال موضوع یاد ہے حضرت مریم علیہ السلام نیک ولیہ ہے، اللہ کی ولی، اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل والی۔ علاقہ چلی گئی، علاقہ ہو گئی، مکان سے علاقہ ہو گئی، حیران آ گئی کسی غیر محرم کی نظر مجھے پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردے میں چلی گئی، پردہ لٹکا دیا۔ کیوں؟ مبصرین فرماتے ہیں کہ حضرت کا ارادہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور پردہ لٹکایا اپنے سامنے، ارادہ جگہ پہ پردہ لٹکایا۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اللہ کریم نے اپنا فرشتہ بھیجا، جبرائیل امین آ گیا اور آیا بھی اس صورت کے اندر، فرمایا فتمثل لها بشرا سويا، انسان کی صورت کے اندر آیا۔ اب دیکھیں کہ جو ظاہری انسان ہو اندر سے وہ فرشتہ اللہ کا نورانی ہو، اسے قرآن کہہ رہا ہے فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل انسان کی صورت کے اندر آیا۔
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر بھی انسان ہے اندر سے بھی انسان ہے، قرآن نے کہا قالوا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، گویا اندر سے بھی وہ بشر ہے، باہر سے بھی وہ بشر ہے۔ اور جو ظاہر سے انسان ہو، اندر سے نورانی ہو، فرشتہ ہو، اسے قرآن کہتے ہیں مثل اللہ بشر، وہ بشر کی صورت بن گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کوئی انسانی صورت میں آ گیا ہے، اب زندہ ولی ہے اللہ، اسے نہیں پتا جبرائیل امین ہے یہ ایک انسان ہے۔ اور آج کے دور کے اندر تو ولی کی بلیاں بھی کرامت جاتی ہے، غیب جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ولی کی وہ بلی بھی غیب جاتی ہے۔ جہالت ہے، قرآن سے ہم دور ہوئے تو جہالت میں پڑ گئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کوئی آدمی انسان بشر آ گیا ہے، فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، اے انسان تو کدھر آ رہا ہے، میں تو اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، میرے قریب نہیں آنا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے علاقہ ہو جا، تو غیر محرم ہے اور میں تمہاری طرف دیکھنا یا تمہارا میری طرف دیکھنا ناجائز ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ میں حیا ہو۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین نے کہا قال انما انا بشر انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا رسول ربک، میں اپنے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں، پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہاری شریعت کا یہ اصول ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے شرم حیا کیا ہے، شرم کی ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہماری شریعت میں شک والی جگہ سے بچو، شک والی جگہ سے، جہاں آپ کو شک ہوتا ہو وہاں سے بچو، کہیں کسی آدمی کے ذہن میں انتشار وسوس نہ آ جائے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی تھی آگے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بات کر رہے تھے، مسجد نبی کا ذہن ہے اور ساتھ ہی راستہ، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے بات کر رہے تھے اندھیرے کے، دو صحابی معصوم اور وہ تیز تیز قدموں سے گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دی، اے میرے صحابہ ادھر آؤ، واپس آؤ، وہ تو گھبرا گئے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتھ میری بیوی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم ہے ہمارے ذہن میں تو ایسی بات ہی نہیں آئی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، تاکہ شیطان انسان کی جسم کے اندر ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون انسان کا حرکت کرتا ہے، کہیں تمہارے ذہن میں خیال نہ پیدا کر دے کہ اللہ کا پیغمبر کس عورت کے ساتھ کھڑے تھے، تو شک والی جگہ سے نہیں بچنا چاہیے۔ تو جبرائیل امین نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ جبرائیل امین آئے
مریم علیہ السلام تو حیران ہو آپ جبرائیل نے کہا ہاں میں جبرائیل ہوں لے احب لک غلاما زکیا اور آپ کو نیک اور پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں احب کہتے ہیں دینے آپ کو بچہ دینے آیا ہوں مانا ہی ہوگا لفظی مانا لیکن جبرائیل کوئی ہاتھ میں بچہ اٹھا کے تھوڑا ہی لایا تھا کہ میں آپ کو بچہ دینا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جبرائیل امین نے بکا ڈالے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں بچہ اللہ کے قرآن نے سمجھایا یہ میرے سامنے سورہ کا نام سورہ آل عمران اور چوتھا پارہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں گا یہ آیت نمبر 45 سورہ آل عمران اور تیسرا پارہ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم فرشتوں نے پکارا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم بے شک ہم اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں یبشرک آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں بکلمۃ منہ المسیح ابن مریم فرمایا آپ کو نیک بچے کی بشارت دینے آئے ہیں بکلمۃ جو اللہ کا کلمہ ہوگا نشانی ہوگا منہ اسمہ المسیح جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے آئے گویا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے لیے وہ فرشتے آئے تھے اللہ حضرت مریم علیہ السلام نے سنا کہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے پریشان ہو گئی کہنے لگی انا یکون لی غلام میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کیسے بیٹا ہوگا میرا حالانکہ بچہ ہونے کی تو بہت صورتیں ہوتی ہیں ایک انسان کی شادی ہو جائے تب اولاد والا سلسلہ چلتا ہے یا بدکاری والی صورت ہو تب وہ اولاد پیدا ہوتی ہے اور ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں بغاوت کرنے والی ہوں نہ فرمان ہوں دونوں صورتیں میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل امین نے بولایا اسی طرح اے مریم اے اللہ کی نیک عابدہ عبادت کرنے والی کذالک قال ربک هو علی حلیم فرمایا اسباب کی محتاج تو آپ ہے انسان اسباب کا محتاج ہوتا ہے رب تو کسی اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ اور بنایا یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی وَرَحْمَةً مِنَّا اور ہماری رحمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی نشانی اللہ کی قدرت اللہ اکبر جبرائیل امین نے ایسے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی بچے کے اثرات ظاہر ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے پھونک ماری جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی قرآن نے کہا فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ارادہ مکان میں چلی گئی کہیں پر ہی مجھے اپنی برادری میں سے کوئی آدمی دیکھ نہ لے اعتراض میں بناؤ کہ بغیر رحمت کے تمہاری اولاد کیسے ہو رہی ہے فَجَاءَ الْمَحَاذُ
امام دانی سے مطلب کہ حضرت بی بی مریم کا ارادہ تھا کہ بچہ پیدا ہو نہیں تھا، اور اللہ کی مرضی تھی کہ اے مریم ہم نے آپ کو بیٹا دینا ہی دینا. گویا یہ بچے کا پیدا ہونا قیامت تھی، اللہ کی قدرت تھی، اور اللہ کی قدرت میں کمال ولی کا نہیں ہوا کرتا، اور معجزے میں بھی کمال نبی کا نہیں ہوا کرتا، اللہ کا کمال ہوتا. اور کس وقت وہ کرامت ظاہر ہو یہ بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا. حضرت مریم علیہ السلام کو پتہ نہیں کب بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ. اس لیے ولی یا نبی خر کے عادت عمل اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا اس میں کمال اللہ کا ہوتا ہے، کسی نبی کا کسی ولی کا کمال نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں اپنی مرضی ہوتی. بہرحال بہت سی مثالیں ہیں. اللہ کہنے لگی میرے اوپر موت آ جائے اس سے تو بہتر تھا میرے اوپر موت آ جاتی. دوسرا معجزہ ظاہر ہونے لگا ہے، دوسری کرامت ظاہر ہونے لگی ہے، اللہ کی قدرت دوسری ظاہر ہونے لگی ہے، کیونکہ ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت ہوتا ہے. کرامت ظاہر ہونے لگی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں وہاں پہ دیکھیں نا، جہاں پاؤں آپ کے ہیں وہاں دیکھیں نیچے نگاہ نیچے نگاہ اپنی جو ہے نیچے کی طرف کریں. نیچے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پانی کا اللہ کریم نے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا. پریشان تھی، گرمی کا موسم تھا. اللہ اکبر، اللہ پانی تو مل گیا ہے، پانی پی لیا. بنا وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اللہ پانی کا انتظام تو تم نے کر دیا ہے، اب کھانے کا جس کے ساتھ ٹیک لگی تھی جس ترنے کے ساتھ وہ خشک کرنا تھا. اللہ کریم نے فرمایا اے مریم علیہ السلام اس ترنے کو پکڑ کے ہلانا تمہارا کام ہے، اور خشک کرنے سے تر کھجور لینا کہ وہ تمہاری طرف پھینکنا اللہ کا کام ہے. ایسے ترنے کو لایا، ترنے کو کون لا سکتا ہے، لیکن ایسے ہاتھ لگایا تو اوپر سے کھجوروں کی ڈھیر لگی. اللہ کریم نے سمجھا دیا یہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس میں بھی کمال ہے، ولیہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اور اللہ نے دوسری بات بھی سمجھا دی ہے کہ اللہ کریم خشک کرنے سے تر کھجوریں دینے پہ قادر ہے، اور بی بی مریم کو بغیر ان کے بیٹا دینے پہ بھی اللہ قادر ہے. ہمیں آج بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ قرآن کی صداقت ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو رب جو پروردگار بی بی مریم کو بغیر ان کا بیٹا دے سکتا ہے وہ خاوند والیوں کو بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خاوند کے اندر بیٹا اللہ جب اتنا قادر ہے تو خاوند والی کو دینے پہ قادر نہیں. لوگ آج درباروں کے چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ آج غیر اللہ کے درباروں میں کیوں جا رہے ہیں؟ سلطان العارفین حق بابو کے دربار کے اندر ایک بیل کا درخت ہے، عورتیں اپنے کو گڈھے ڈالے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، بیل گرے گا تو بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. یہ دوستوں بزرگوں بھائیوں کتنی بڑی جہالت تھی. بیٹا تو اللہ دینے والا تھا، آج غیر اللہ کے دربار پہ چل لگی. تو بہرحال حضرت بی بی مریم اللہ نے بغیر خاوند کے بیٹا بھی دیا، اور جب پریشان ہوئی پانی کا چشمہ بھی جاری کیا. یہ بھی کرامت. اور خشک کرنے سے تر کھجوریں نازل کی اوپر سے اتاری. اللہ فرماتے ہیں یہ اس پر بھی بیٹا تھا، یہ بھی کرامت تھی. اللہ نے فرمایا
یہاں ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں کو اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے عیسائیوں کہ جو خود تکلیف میں مبتلا ہے، جو خود تکلیف میں مبتلا ہے، وہ تمہارا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت بی بی مریم پریشان ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ دے رہے ہیں، پانی بھی، کھانا بھی، یہ بھی اللہ نے دیا، اولاد بھی بغیر خامن کے اللہ نے دی. فرمایا جو اس چیز میں خود قادر نہیں ہے، اپنی پریشانیاں دور کرنے میں قادر نہیں ہے، وہ تمہارا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ تمہاری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ جو تمہاری حاجات کیسے پورا کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، آج پریشانی اس بات کی ہے، ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ غیر اللہ جس کے دربار پہ در پہ ہم جاتے ہیں وہ تو محتاج ہے، وہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے. اللہ بہرحال اللہ کا نبی کہا لیا، پانی بھی پی لیا اپنے بیٹے کو دے کر، اور آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں گی، لیکن اللہ پریشانی یہ ہے کہ قوم والوں کو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ کریم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو کہنا میں روزے سے ہوں، اور اس شریعت کے اندر روزہ یہ تھا کہ کھانا پینے سے بھی منع ہو جانا ہے اور زبان سے کلمات بھی ادا نہیں کرنے ہیں. اور ہماری شریعت میں ایسے کوئی پابندی نہیں، کھانا پینا تو چھوڑنا ہے لیکن کلام نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ چپ کا روزہ پہلی شریعت میں ہوا کرتا. اس شریعت میں تو اجازت ہے، اور آج کے دور میں تو روزہ جو کلام کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کلام کیا جاتا ہے پھر کہ حد سے تجاوز ہو جاتی ہے، پھر گالی گلوچ، اس کی اجازت نہیں شریعت میں. ہاں کلام کر سکتے ہیں، دین کے مطابق جو کلام ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. پہلی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا. روزہ جس کا ہے اس کی زبان بھی بند ہے، وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا کوئی کلمہ. کہا آپ کہنا میں روزے سے ہوں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حضرت مریم علیہ السلام آگے، اور قوم والوں کو چیخیں نکل گئی، کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا. یہ کیا ظلم کر کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ہارون حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا. عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ایران کی اور یمن کی طرف چلے گئے. وہاں پہ مسلم شریف کی روایت ہے، عیسائیوں نے اعتراض کیا. آپ کے قرآن نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ. حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت ہارون کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے. آپ کے قرآن نے کیسے کہا آپ کا؟ حضرت مغیرہ واپس آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو عیسائیوں نے لاجواب کر دیا. کیوں یہ سوال کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ کوئی اتنا بڑا کوئی مشکل سوال نہیں تھا، اس کا جواب تو بڑا آسان تھا. اللہ کے نبی کیا جواب تھا؟ فرمایا ہارون حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی تھا، اور لوگ اپنی اولاد کا نام انبیاء کے ناموں پہ رکھا کرتے تھے، تو مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا نبی کے نام پہ. وہ نبی نہیں تھا اور وہ نیک آدمی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن ہمشیرہ، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اولاد پہ یا تو اثر باپ کا ہوا کرتا ہے یا اولاد پہ اثر ماں کا ہوا کرتا ہے. اگر باپ سے پینے والا ہے تو لازمی بات ہے بیٹا بھی اس کو دیکھے. اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا. ماں اگر غیبتیں چغلیاں کرنے والی ہے، جھگڑے کرنے والی ہے، ظاہر ہے بیٹے بیٹیاں یہ بھی اس کے اثر لیتی ہیں. فرمایا اے مریم
آپ کا باپ بھی بڑا نیک، آپ کی ماں بھی بڑی نیک، یہ کیا ظلم کر کے آئی؟ فرمایا فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو نا۔ قالوا کیف نکلم من کان بالمہد صبیا، کہنے لگی یک نشوت دو شو، پہلے تو بغیر خاوند کے بیٹا لے کر آئی ہیں، اور اب کہتی ہو مجھ سے نہ پوچھو، بیٹے سے پوچھو، یعنی دودھ بھی تھا بچہ کیسے بول پڑتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ کبھی تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ دودھ پیتا بچہ کو بھی بولو۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرا عیسیٰ، نیک اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی ہوتی ہے، اپنی ماں کی صفائی دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے انی عبد اللہ، ماں کی گود کے اندر بول پڑے حضرت عیسیٰ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود کے اندر اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب عطا کرے گا، تو جسے اللہ کتاب عطا کرے، شریعت عطا دے، نبی بنائے، تو اس کی نسب کے اندر شک کرنے کی اجازت نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی صفائی کے لیے بولے اور فرمایا حضرت مریم علیہ السلام جب قوم والوں نے اعتراض کیا تھا کہ بغیر خاوند کے بیٹا کیسے لے کر آئیے، اللہ کریم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم جعل له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تم دیتے ہو، اس پہ تو اعتراض کرتے ہو اور آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت، لیکن آدم علیہ السلام کو مانتے ہو، آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا اور اسے پیدا کرنے اللہ نے کیا، کیوں اعتراض ہے؟ تو دوستو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھ میں حیا ہوتا ہے اور جن کا بیان کیا ہوتا ہے، زبان پہ ذکر خدا ہوتا ہے اور وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ آج کے دور کے اندر وہ اصل اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی شان بھی بیان کر دی اور ان کی جو ہے رفعت بھی بیان ہو گئی، پہچان بھی اولیاء علیہ السلام کی ہو گئی، اور اسی طرح ان کی جو ہے گفتگو اور بیان بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔